اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 36، تمہارے قریبی پڑوسی ہوں یا اجنبی پڑوسی، ان سے حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گھر تک پڑوس کی حدود مقرر کی، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کو ستانا حرام ہے، ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ شاید پڑوسی وراثت میں بھی حصہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے مابین کہنے لگے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ تو بہت کرتی ہیں، البتہ وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ میں ہے۔ اس آدمی نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے روزے نماز صدقہ کا ذکر تو لوگ کم کرتے ہیں، صدقہ بھی وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہی کیا کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سویا رات کو اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے، یعنی جو مشترکہ دیوار ہے اسے استعمال کرنے سے منع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پڑوسی تمہیں اچھا کہیں تو سمجھو تم اچھے کام کر رہے ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تمہیں برا کہیں تو جان لو کہ تم برے کام کر رہے ہو۔ گویا ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہمارے پڑوسیوں کی ہمارے بارے میں رائے۔ اب پڑوسیوں کے ان حقوق کو دیکھیے اور سوچیے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مر جاتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے کون لوگ ہیں۔ تعلق نہیں رکھتے، حق ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کون کس حال میں جی رہا ہے، جی بھی رہا ہے یا نہیں جی رہا، بیمار ہے، پریشان ہے، موت ہو جاتی ہے اور ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمسایہ داری کے بہت حقوق ہیں۔ اصل میں یہ ایک سوشل سیٹ اپ ہے، کیونکہ کسی بھی تکلیف میں، پریشانی میں اپنے عزیزوں کو پہنچنے میں تو وقت لگے گا، قریبی ساتھ والوں نے ہی ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام آپ کے سوشل سیٹ اپ کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر مصیبت میں، ہر خوشی میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن سکیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھیے۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کر کے گند ساتھ والوں کے گھر کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ آوازوں سے ایذا پہنچانا، اونچی آواز میں میوزک لگا کر سن رہے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا۔ میوزک سننا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن آج کل جیسا کہ اکثر ہی لوگ سنتے ہیں تو یہ خیال نہیں کرتے کہ اتنی اونچی آواز میں لگا رکھے دوسروں کے گھر میں کسی بچے کا امتحان ہو سکتا ہے، کوئی سویا ہوا ہو سکتا ہے، کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی ویسے بیمار ہو سکتا ہے جس کو اچھا نہ لگتا ہو شور، اور پھر ایسا بھی اللہ کو کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے فضل سے اس برائی سے بچا ہوا ہو۔ آپ جبرن اسے ملوث کر رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کی آوازیں پہنچانا، گالیاں دینا اور دوسروں کے گھروں میں آوازیں جانا، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ان کے گھر پھینک دینا، ہمسایوں کے بچوں کی کوئی چیز آ گرے، بال وغیرہ آ گرے، غصے میں واپس نہ کرنا، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں منع کر دیا گیا ہم اپنے چولہے کے دھوئیں سے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، اپنے گھر کی بدبو سے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، ان کی دھوپ نہ روکیں، ان کی ہوا نہ روکیں۔ آپ کو پتہ ہے لا آف ٹاٹ جو ہے وہ آج اسی بنیاد پر بنا ہے، اس میں یہی حقوق ہے، لیکن اسلام نے اسے بہت پہلے یہ سارے حقوق اسٹیبلش کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیوار اتنی اونچی مت بناؤ کہ تمہارے ہمسائے کی دھوپ اور ہوا رک جائے۔ یہ قانون اللہ نے دیا۔ بدقسمتی سے جو خزانے ہمارے پاس ہیں، نہ ہمیں ان کا علم ہے، نہ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر گن گاتے ہیں دوسروں کے ان چند پیسوں ٹکوں کے جو ان کے پاس ہیں۔
تو بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ بیچ میں آ گیا. تو یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں. پھر اپنے یعنی پڑوس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی تربیت پہ توجہ، مل جل کر دینا. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہر وقت اپنے بچوں کے پیچھے لگا نہیں رہ سکتا. اگر آپ اپنے کسی ہمسائے کے بچے کو کوئی غلط حرکت کرتے دیکھیں تو ان کے والدین کے نوٹس میں لائیں، ان کی عزتوں کا خیال رکھیں، ان کی حرمتوں کا خیال رکھیں. پڑوسی کا حق ہم پر عام بندے سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور آدمی کا ہمسائے کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق کو یاد رکھیے اور ہمیشہ اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب کریم ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.